جی بلال فیروز، کوئٹہ شہر میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکوں میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہے. اس کی وجہ جو ہے عام طور پر جو عام تاثر ہے وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کی نااہلی ہی بتائی جا رہی ہے. اور یہاں یہ بتاتے چلوں کہ کوئٹہ میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے سوئی گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکوں میں جو ہے اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے 7 روز کے دوران 8 افراد جو ہے جہاں بھاگ بھی ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے سول اسپتال کے بن وارڈ کے انچارج ڈاکٹر منظور نے بتایا ہے کہ کوئٹہ کے سول اسپتال میں جو سوئی گیس دھماکوں کے زخمیوں کی تعداد ہے اس میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ جو ہے وارڈ میں مریضوں کو علاج و معالجہ فراہم کرنے کی جو بیڈز ہیں اس میں بھی جو ہے کمی پیش آنے لگی ہے. انہوں نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران 37 جو زخمی ہیں وہ ہسپتال لائے گئے ہیں، اور اسپتال میں داخل جو بیشتر زخمی ہیں وہ 90% جھلسے ہوئے ہیں دھماکے کے باعث. مزید انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کی بڑی تعداد میں جو ہے جو سول اسپتال آتے ہیں اس کے باعث سول اسپتال کے بن وارڈ میں جو مزید مریضوں کی تعداد ہے یا ان کو علاج و معالجہ فراہم کرنے کی جو سروسز ہیں اس کی گنجائش بھی جو ہے کم رہ گئی ہے. ڈاکٹر منظور نے مزید بتایا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران سوئی گیس دھماکوں میں 105 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 8 جو ہے وہ اموات بھی ہو چکی ہیں. دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس لیکیج دھماکوں کی بڑی وجہ سے جو ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے جو شہر میں سوئی سے گیس کی لوڈ مینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ سوئی گیس سدرن کمپنی نے جو ہے ایک شیڈیول تو جاری کیا تھا کہ تاکہ جو ہے سحر افطار میں جو سوئی گیس کی فراہمی ہے وہ بلا تعطل جاری رہے، مگر اس کے علاوہ جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی جو ہے متواتر طریقے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے آئے روز ایسے دھماکے ہو رہے ہیں. جی بلال فیروز بتائیے گا کہ سوئی گیس کمپنی انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل انتظامیہ اس پر بالکل خاموش نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ جو ہے گورنر بلوچستان نے بھی اس کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو ہدایات جاری کی تھی کہ جو ہے جو بلا تعطل فراہمی ہے گیس کی وہ یقینی بنائی جائے، مگر جو ہے ان کے جو کان ہے اس پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اس حوالے سے جو مینجمنٹ ہے وہ تاحال خاموش نظر آ رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال فیروز.